بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. درس مثنوی میں بدو شوہر کا بادشاہ کے دربار میں پانی کی ٹھیلیاں لے کر پیش ہونا، اس موضوع پر ہماری گفتگو رکی تھی گزشتہ کی نشست میں. آج ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ اس بدو شوہر، اس عرب شوہر کا خلیفے کے نقیبوں کے پاس پہنچنا، ان سے ملنا، اور وہ جو تحفہ اس کے ساتھ تھا جو وہ لے کر گیا تھا وہ ان کے حوالے کرنا اور اس کی تفصیل. با نقیباں حال خود را آن عرب چوں بے گفتو دید ہنگام طلب. وہ بدو نے اپنی حالت نقیبوں سے جب کہی، جب حالت سنائی، تو ان لوگوں نے جس دلچسپی کے ساتھ اس کی گفتگو سنی تو اس سے اس بدو عرب کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہی موقع ہے، ایسے وقت ہی جو سوال کرنا ہے، جو مانگنا ہے وہ کر دینا چاہیے. موقع گنوا دیں تو پھر بعد میں شاید ایسی صورتحال پیش نہ آئے. تو سوال کا موقع اس نے دیکھا اور فوری اس نے اپنا جو معروضہ ہے ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا. آن سبوئے آب را در پیش داشت تخم خدمت را درا حضرت بکاشت. تو پانی کی ٹھیلیاں جو وہ تحفے کے طور پر لے کر گیا تھا ان کے حوالے اس نے کر دی، اور گویا کہ اپنی خدمت کا بیج اس دربار میں، بادشاہ کے دربار میں بو دیا. اب ایک خدمت کے طور پر وہ ٹھیلیاں لے کر گیا تھا تحفے کی، گویا کہ وہ ایک بیج بو رہا ہے اپنی خدمت کا. اب وہ اس کے بعد پھر آگے جو ہوگا وہ ہوگا. ابتدا تو ہو گئی. گفت این ہدیہ بداں سلطان برید سائل شہرہ زحاجت و خرید. اس نے کہا کہ یہ تحفہ بادشاہ کے پاس لے جاؤ، اور میں بادشاہ کے در کا ایک ادنا سائل ہوں، ایک ادنا بھکاری ہوں. جا کے اس سے کہو کہ آپ کی خدمت کرنے والا، آپ کا ایک غلام، آپ کا ایک بھکاری ایک حاجت لے کر آپ کے دربار میں آیا ہے، اور آپ اس حاجت سے اس کو نجات دلائیے. آب شیرین و سبوئے سبز و نو زاب بارانی کے جمع آمد بے گو. پانی بڑا میٹھا ہے اور ٹھیلیاں صاف ستھری، ہری بھری، اچھی ہے اور نئی ہے. جو کچھ تحفے کے طور پر میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں وہ ٹھیلیاں بھی نئی ہے، اچھی صاف ستھری ہے، خوبصورت ہے، اور پانی تو اس کا موتیوں کے جیسا میٹھا پانی ہے. زاب بارانی کے جمع آمد بے گو، بارش کا پانی ہے، کسی کنٹے سے یا کسی ٹھہرے ہوئے پانی سے میں اٹھا کر نہیں لایا ہوں، بلکہ راست بارش کا پانی ہے جو بارش ہوئی اور جمع ہو گیا، وہاں سے اٹھا کر میں لے کے آ گیا. خندمی آمد نقیباں را ازاں لیک پز رفتند آرا ہم چو جاں. انہوں نے اس بدو عرب کو بادشاہ کی خدمت میں آنے کے بعد نقیبوں نے یہ سوچا تھا، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے سردار عرب کہا تھا تو شاید کوئی بہت اچھی چیز لائے گا. جب اس نے پانی کا مٹکا پیش کیا تو ان لوگوں کو اندر ہی اندر ہنسی آ گئی. بولے کس کی خدمت میں کیا پیش کر رہا ہے؟ بادشاہ کے دربار میں آ کر بادشاہ کی خدمت میں پانی کی ٹھیلیاں پیش کر رہا ہے. اندر ہی اندر وہ ہنسنے لگے اس کی بے وقوفی پر. لیک پز رفتند آرا ہم چو جاں. لیکن انہوں نے اپنے اس کیفیت کا اظہار اس کے سامنے نہیں کیا، انہوں نے اس کو قبول کیا. ٹھیک ہے، ہم بادشاہ کے حضور میں پیش کر دیں گے. کوئی احساس ہونے نہیں دیا اس بدو کو
کہ یہ بچکانی تحفہ تو لایا ہے، قبول کر لیا۔ زاں کے لطف شاہ خوب باخبر کر دبود اندر ہما ارکاں اثر، اس لیے انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اچھے اور باخبر بادشاہ کی مہربانی اس کے نقیبوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے تذکرتاً یہ بات بتائی تھی کہ جو مالک ہوتا ہے اس کے جو نوکر، اس کے جو خادم، اس کے نمائندے ہوتے ہیں، تو وہ جس طرح کی پالیسی رکھتا ہے وہ بھی اسی پالیسی پر کاربند ہوتے ہیں۔ اس نے جس طرح کی تعلیم تربیت ان کو دی ہوگی وہ بھی اسی طرح سے چلتے ہوں گے۔ تو چونکہ یہ بادشاہ رعایا پر بڑا مہربان تھا، ہر کسی کے ساتھ خلوص سے پیش آتا تھا، کوئی چھوٹا تحفہ بھی لائے تو اس کو پذیرائی بخشتا تھا، تو وہی اثرات اس کے نقیبوں میں بھی دیکھے گئے، وہی اثر بادشاہ کا ان کے اوپر بھی تھا۔ خوئے شاہاں در رعیت جا کنت چرخ اغزر خاک را خزرا کنت، بادشاہ کی عادت رعایا میں گھر کر لیتی ہے، جیسا بادشاہ ہوتا ہے ویسی رعایا ہوتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ سبز آسمان زمین کو بھی سرسبز بنا دیتا۔ آسمان اگر سبز ہو، سب سے مراد یہ کہ بادلوں سے گھرا ہوا آسمان اگر ہے تو جب وہ برستا ہے تو زمین کو بھی ہرا بھرا بنا دیتا ہے۔ تو بادشاہ سے مراد آسمان ہے اور وزیروں سے مراد زمین ہے۔ تو بادشاہ اگر سخی اور فیاض ہے تو ظاہر بات ہے اس کے وزیر بھی، اس کے نقیب بھی ویسے ہی ہوں گے۔ شہ چوں حوضے داں حشم چوں لولہا آب از لولا رود در گولہا۔ اب دیکھیے اب ہر کیریکٹر میں آپ ایک پیام دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کو حوض سمجھو، تالاب سمجھو یا حوض سمجھو یا ٹینک سمجھو، اور خادموں کو ٹوٹیاں سمجھو۔ پانی ٹوٹیوں کے ذریعے ہی نکلتا ہے، حالانکہ ہوتا تو وہ ٹینک کا پانی ہے، ٹانکی کا پانی ہے، حوض کا پانی ہے، لیکن ٹوٹیوں میں سے نکلتا ہے، اور جیسا پانی اس کے اندر ہوتا ہے ویسے ہی پانی ٹوٹیوں میں سے نکلتا ہے۔ چونکہ آب جملہ از حوضیست پاک ہر یکے آب دہد خوش ذوقناک، جب سب کا پانی پاک حوض کا ہی ہے تو ہر ٹوٹی پاک پانی ہی دے گی، خوش ذائقہ اچھے مزے کا پانی ہی دے گی۔ ٹانکی میں پانی اگر اچھا ہے، صاف شفاف اور میٹھا پانی ہے تو ٹوٹیوں میں سے ویسے ہی پانی نکلے گا۔ وردراں حوض آب شورستو پلید ہر یکے لولا ہما آرد پدید، اگر حوض میں کھارا اور ناپاک پانی ہے تو ہر ٹوٹی سے وہی پانی نکلے گا۔ مطلب جو لوگ نقیب لوگ ہوتے ہیں، جو مصاحبت میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کے حوض کی ٹوٹی ہیں۔ ان کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کہیں ہماری وجہ سے، ہماری ٹوٹی کی خرابی کی وجہ سے کہیں حوض کے پانی پر حرف نہ آ جائے۔ زاں کے پیوسترس ہر لولا بے حوض خوض کن درمانیے ای حرف خوض۔ خوض کا مطلب ہوتا ہے غور کرنا۔ اردو میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غور کے ساتھ خوض کا لفظ استعمال ہوتا ہے، غور و خوض، حالانکہ دونوں ہم معنی ہیں، لیکن اردو کا طریقہ ہے کہ دو ہم معنی الفاظ کو حرف عطف کے ساتھ ملا کر اس کے معنی میں شدت پیدا کرتے ہیں۔ تو غور کرو، ان حرفوں کے معنی میں غور کرو، صرف کہانی سننے کی طرح کہانی مت سنو، کہانی کے پیچھے جو پیام دیا جا رہا ہے اور جو کیریکٹرز بتائے گئے ہیں ان پر توجہ مرکوز کرو، اور جو پیام پہنچایا جا رہا ہے اس پیام کو حاصل کرو۔ لطف شاہنشاہ جانے بے وطن چوں اثر کردست اندر کل تن۔ اب یہ جو بادشاہ تھا یہ بے وطن بادشاہ، دوسرے ملک کا بادشاہ تھا، تو اس بے وطن بادشاہ کی مہربانی نے پورے بدن میں اثر کیا ہے۔ اب اس کے آپ آگے صراحت کریں گے۔ لطف اخل خوش نہاد خوش نصب چوں ہما تن را درارت در ادب، پاک طبیعت، پاک نصب اور لطیف عقل والا، تین کوالٹیز ایسے ہوتے ہیں انسان کے۔ ایک تو اس کے مزاج، اس کی طبیعت، نیچر اگر وہ پاک ہے، اگر اس کا خاندان اچھا ہے، پاک نصب ہے وہ، اور اس کی عقل بھی لطیف عقل ہے، لطافت والی عقل ہے۔
اگر یہ تینوں چیزیں کسی کے اندر جمع ہو جائیں، مہذب عقل والا، اچھے خاندان والا، پاک نسب اور فطرت کا بھی اچھا، اگر یہ تین چیزیں کسی ایک کے اندر جمع ہو جائیں گے تو اس کا تمام بدن مہذب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ بادشاہ کا معاملہ جو ہے اسی طرح ہے، اسی کے اثرات ان نقیبوں پر پڑے ہیں۔ عشق شنگے بے قرار بے سکون، چون درارت کل تن را در جنوں۔ عشق جو ہے وہ بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، بے سکون ہوتا ہے، اور اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں، گھٹنا، ناک، کان، اس سے عشق کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دماغ اور دل سے ہونے والی چیز کا نام ہے عشق۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ حالانکہ یہ دل سے ہوتا ہے لیکن پورے بدن کو جنون میں مبتلا کر دیتا ہے عشق، کیونکہ وہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ انسان کے اعضاء اس کے دل اور اس کے دماغ کے کنٹرول میں ہیں۔ دماغ میں جو چل رہا ہوگا، دل میں جو چل رہا ہوگا، اعضاء اسی طرح کام کریں گے، بالکل اسی طرح ہے۔ بادشاہ کے جو پالیسیز ہوں گے، حکمران کے جو پالیسیز ہوں گے، رعایا اسی انداز میں کام کرے گی۔ لطف آب بحر کوچوں کوثرست، سنگ ریزش جملہ در و گوہرست۔ اس دریا کی لطافت کو دیکھو جو کوثر کی طرح ہے۔ ایک دریا ہوتا ہے جو لطیف ہوتا ہے، پاک، صاف، شفاف ہوتا ہے، بالکل آب کوثر کی طرح اس کے اندر پانی ہے۔ سنگ ریزش جملہ در و گوہرس، تو اس کے جو سنگریزے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو پتھر ہوتے ہیں وہ بھی موتی اور جواہرات ہوتے ہیں۔ ہر ہنر کستا بدام معروف شد، جان شاگردش بدام موصوف شد۔ اور جس ہنر میں استاد مشہور ہوتا ہے اس کے شاگرد کی جان بھی انہی سے موصوف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، واہ، استاد الگ، شاگرد الگ، ایسا نہیں ہوتا۔ استاد کی جو ٹریننگ ہے شاگرد بھی وہی سیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے آپ اور مختلف مثالیں دیتے ہوئے بات کو سمجھا رہے ہیں۔ پیش استاد اصولی ہم اصول، خواندہ شاگرد چستے با وصول۔ اصولی استاد کے سامنے شاگرد بھی اصول پڑھتا ہے، مستعد بن جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر اصول پڑھانے والا استاد ہے تو وہ بھی اصول سیکھ لے گا، ادب پڑھانے والا استاد ہے شاگرد بھی ادب سیکھ لے گا۔ استاد جو پڑھائے گا شاگرد وہ سیکھ لیتا ہے۔ اچھا پڑھانے والا استاد ہے شاگرد فیل نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی استاد کے 10 شاگرد ہیں اور 10 کے 10 فیل ہو جائیں تو اس استاد کو اچھا استاد نہیں مانا جاتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 1 2 3 کن ذہن اور کاہل قسم کے شاگرد اگر شامل ہو جائیں تو وہ استاد سے فیض حاصل نہ کر سکیں تو اس میں استاد کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اگر سارے کے سارے شاگرد استاد کی تعلیم پر عمل نہیں کر رہے ہوں تو یہ استاد کا قصور کا مانا جاتا ہے۔ پیش استاد فقیہ فقہ خاں، فقہ خاند نئے اصول و نئے زباں۔ فقہ کا پڑھنے والا فقیہ استاد کے سامنے بیٹھتا ہے اور فقہ پڑھتا ہے۔ استاد اگر فقیہ ہے تو طالب علم فقہ پڑھنے کے لیے استاد کے پاس جاتا ہے اور فقہ پڑھتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ فقہ پڑھنے کے لیے جائے گا، اصول پڑھنے کے لیے، علم بیان پڑھنے کے لیے تو نہیں جائے گا نا۔ کوئی ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹریٹ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، نہ کہ انجینئر بننے کے لیے جاتا ہے۔ تو جس فن کا جو ماہر ہوتا ہے آپ اس کے پاس وہی سیکھتے ہیں۔ پیش استاد کے او نحوی بود، جان شاگردش ازو نحوی شود۔ اور استاد کے سامنے جو نحوی استاد ہے، گرامر پڑھانے والا استاد ہے، عربک گرامر، شاگرد کی جان کو بھی وہ استاد نحوی بنا دیتا ہے۔ تو جو نحو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ نحو کے استاد کے پاس جاتے ہیں، جو صرف پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ صرف کے استاد کے پاس جاتے ہیں۔ صرف کہتے ہیں کمپوزیشن۔ بعض استادے کے عام محو رہست، جان شاگردش ازو محو شہست۔ اور پھر وہ استاد جو اللہ کے راستے میں محو ہے، فنا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کے شاگردوں کی جان
شاہ میں محو ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. واہ. محو سے مراد فنا ہو جاتی ہے. اب دیکھیے دو الفاظ یہاں پر آپ نے استعمال کیے، ایک نحو ایک محو. نحو پڑھنے والا شاگرد نحو کے استاد کے پاس جاتا ہے، اور محو ہو جانے والا شاگرد، ہو جانے کا خواہش مند شاگرد محو کے استاد کے پاس جاتا ہے، تو وہ اپنے استاد میں ہی محو ہو جاتا ہے. زی ہما انواع دانش روز مرگ، دانش فخرست ساز راہ و برگ. علم کی جو قسمیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، ان میں سے مرنے کے دن کام آنے والا علم کون سا ہے؟ آپ پوچھتے ہیں کہ آخرت کے لیے ساز و سامان اکٹھا کرنے والا علم کون سا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ علم فقر ہے، فقیری کا علم ہے، اور وہ محو فنائیت کا علم ہے. یہ سارے علوم، یہ سارے ہنر جو کسی کو فقیہ بنا دے رہے ہیں، کسی کو نحوی بنا دے رہے ہیں، کسی کو کچھ بنا رہے ہیں، کسی کو کچھ بنا رہے ہیں، یہ کچھ بھی کام میں آنے والے نہیں ہیں. اب دیکھیے ایک ایک جو علم ہوتا نا، ایک ایک ضرورت کے وقت پہ کام آتا ہے. جب دوسری ضرورت آ جاتی ہے تو یہ علم کام میں نہیں آتا. ایک بہت بڑا الیکٹریشین ہے، الیکٹریشین کا کام کا ماہر ہے، لیکن اس کے گھر میں جب پلمبر کے کام کی ضرورت پڑے گی وہ نہیں کر سکے گا، اس کو دوسرے کاریگر کو بلانا پڑتا ہے. اسی طریقے سے آپ ہر پیشے کو دیکھ لیجئے، ایک پیشے کا ماہر صرف وہی پیشے کا کام کرتا ہے، دوسرے پیشے کے کام کے وقت دوسرے ماہر کو بلانا پڑے گا. لیکن یہ جو محو کا علم ہے، جو آخرت کا علم ہے، اس کے اندر ایسے ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں. جو فنا کا علم، جو محو ہونے کا علم حاصل کر لیتا ہے، وہ علم اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اب اس واقعے میں ایک چھوٹا سا اور واقعہ سنا رہے ہیں، اور وہ ہے کہ کشتی چلانے والے کے ساتھ کشتی میں ایک نحوی علم رکھنے والا شامل ہوا، تو اس کے قصے میں کیا ہوا اب بیان کرتے ہیں. یکے نحوی بگشتی در نشست، رو بکشتی باں نہاداں خود پرست. اسی طرح کا علم نحو کا استاد کوئی نحوی ایک کشتی میں سوار ہوا، اور بڑے تکبر کے ساتھ سینہ تان کر کہ میں پڑھا لکھا ہوں، نحوی ہوں، زبان کا ماہر انسان ہوں، اس نے ملاح کی طرف، کشتی چلانے والے کی طرف بڑے تکبرانہ انداز سے دیکھا. تو معمولی کشتی چلانے والا ہے، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں. گفت ہیچ از نحو خواندی گفت لا، گفت نیم عمر تو شد در فنا. اس نے کشتی چلانے والے سے کہا تو نے بھی کچھ نحو پڑھی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں پڑھی ہے. تو اس نے جواب دیا تیری آدھی عمر برباد ہو گئی. بڑی کام کا علم ہوتا ہے نحو، اور تو نے وہی حاصل نہیں کیا. کیونکہ ایک تو بڑے تکبر سے، شان سے وہ سوار ہوا، اور اپنے علم کا دھونس جمانے کے لیے اس سے سوال کیا تو نحو جانتا ہے؟ میں تو نحو کا ماہر ہوں. تو نے نحو کی تعلیم حاصل نہیں کی، لہٰذا تو نے اپنی آدھی عمر برباد کر دی. دل شکستہ گشت کشتی باز تاب، لیک آدم گشت خاموش از جواب. اس طرح کے جواب سے اس کشتی چلانے والے کا دل ٹوٹ گیا، لیکن اس وقت اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو کر بیٹھ گیا. اب کیا جواب دیں گے اس کو اس طرح کے سوال پر؟ بات کشتی را بگرداب فگند، گفت کشتی باں بدا نحوے بلند. اب کشتی میں آگے بڑھ رہے تھے، بیچ دریا میں تھے کہ طوفان آ گیا سمندر میں. اب جب طوفان آ گیا تو کشتی ڈگمگانے لگی، اور دونوں کے لیے موت کا خوف طاری ہونا شروع ہو گیا. ملاح نے اس نحوی سے خطاب کر کے پوچھا کہ اے نحوی، ہیچ دانی آشنا گردن بگو، گفت نئے ازمن تو سباہی مجو. اے نحوی، کیا تو تیرنا جانتا ہے؟ کیونکہ اب تو کشتی ڈوبنے والی ہے، کیا تو تیرنا جانتا ہے بتا. تو اس نے کہا نہیں، مجھ سے یہ امید مت کرو، میں تو پڑھا لکھا انسان ہوں، پڑھنے لکھنے والا ہوں، میں زندگی بھر صرف پڑھتا ہی رہا، میں نے یہ ساری چیزیں نہیں سیکھی، مجھے تیرنا نہیں آتا، ایسی امید مجھ سے مت کرو. گفت کلے عمرتِ نحوی فناست، زاں کے کشتی غرق این گرداب ہاست. تو اس نے کہا
اے نحوی تو نے اپنی آدھی عمر برباد کر دی ہے، بلکہ تو نے اپنی ساری عمر برباد کر دی ہے، اس لیے کہ اب یہ کشتی بھنور میں ڈوب رہی ہے۔ ایسے وقت پہ تیرا نحوی ہونا کوئی کام میں آنے والا نہیں ہے۔ تو چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہو، چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہو، اگر تیرنا نہیں جانتا تو ایسے ماحول میں تو اپنی جان نہیں بچا پائے گا۔ کیا فائدہ ہوا تیرا علم نحو حاصل کرنے کا کہ تو اپنی جان ہی نہیں بچا سکتا۔ مہو می باید نہ ہوئی جابداں، گر تو محوی بے خطر در آبراں۔ اب آپ مولانا روم آگے فرماتے ہیں کہ یہ محوی اور یہ نحوی، یہ دونوں کا قصہ جب چل رہا ہے تو سمجھ لو وہ جو آخرت کا میدان ہے، وہ جو دریا ہے، وہاں سے تیر کر نکلنا ہے تو نحویت نہیں محویت چلے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھ۔ اور اگر تو محوی ہے، جیسے نحوی نے کہہ دیا تھا مجھے تیرنا نہیں آتا، اگر تو محوی ہے تو بے خطر کود جائے گا دریا، کیونکہ محوی ہے، فنائیت کے میدان کا شہ سوار ہے، وہ تو مرنے سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ فنائیت کی منزل پر جب آتے ہیں تو آگ میں پھینک دیا جاتا ہے منجنیق کے ذریعے ابراہیم کو، تو وہ خوشی کے ساتھ آگ میں چلے جاتے ہیں اور پھر آگ گلزار بن جاتی ہے۔ یہ محویت ہے، فنائیت ہے۔ تو یہ تو محو جو ہوتا ہے وہ تو کود جاتا ہے۔ آب دریا مردرا برسر نہد، ور بود زندہ سے دریا کہہ رہد۔ دریا کا جو پانی ہوتا ہے نا، تالاب، دریا، سوئمنگ پول، سمندر، جو بھی آپ تصور کرنے، یہ پانی مردے کو سر پر اٹھا لیتا ہے۔ آپ غور کریں، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے پانی میں ڈوب کر تو اس کی لاش پانی کے اوپر تیرتے ہوئے آ جاتی ہے۔ ور بود زندہ سے دریا کہہ رہد، اگر وہ زندہ ہو تو دریا سے کب بچ سکتا ہے؟ زندہ کو نہیں تراتا دریا، زندہ کو ڈباتا ہے، مردہ کو تراتا ہے۔ فنائیت کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ گرب مردی تو ز اوصاف بشر، بحر اسرارت نہد بر فرق سر۔ اگر تو بھی بشری خصلتوں سے، یہ جو بشری تقاضے ہیں، جو بشریت کے جو معاملات ہیں، اس سے اپنے آپ کو بری کر دے، مردہ ہو جائے، ان کو بند کر کے بشری ضرورتوں کو، بشری تقاضوں کو، بشری خواہشوں کو، دنیا داری کو ختم کر کے تو بھی چلتا پھرتا مردہ بن جائے، تو پھر اسرار کا سمندر، جو اللہ کے اسرار کا جو سمندر ہے، وہ تجھے بھی سر پر اٹھا لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے، مردہ پانی کے اوپر جب وہ جان اس کی پانی میں نکل جاتی ہے تو جب وہ مردہ ہو جاتا ہے تو پانی کے اوپر تیرتا ہوا آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ زندہ لوگ بھی پانی کے اوپر تیرتے ہیں، نہ ہاتھ ہلاتے ہیں نہ پاؤں ہلاتے ہیں، پانی کے اوپر بالکل اس طرح سے تیرتے رہتے ہیں، فلوٹنگ کرتے رہتے ہیں جیسے کہ مردہ ہوں۔ لیکن ان کو پانی کیوں نہیں ڈباتا؟ وہ جو اپنے حواس کو ریلیکس کرنے کی جو عادت ہے نا، وہ جب ہو جاتی ہے، پریکٹس جب اس کی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد زندہ آدمی بھی پانی کے سطح کے اوپر لیٹ جائے تو پانی اس کو بھی نہیں ڈباتا۔ کوئی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پانی کی سطح پر لیٹ جائیے، آپ ڈوبیں گے نہیں۔ مگر آپ کو وہ آنا چاہیے، آپ کے مسلز کو ریلیکس کرنے کا فن، بیلنسنگ کا فن آنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ زندہ رہتے ہوئے بھی اپنی مردوں کی خصلت پیدا کر لو تو اسرار کا سمندر تجھے بھی سر پر اٹھائے گا۔ اے کہ خلخارا تو خرمی خاندے، ای زماں چوں خربری یخ ماندے۔ اب جو لوگ پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں، جو ان پڑھ لوگوں کو یا کم پڑھے لکھے لوگوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے یہ واقعہ بڑا سبق ہے۔ تمہارا علم کہاں گیا جب کشتی ڈوب رہی تھی؟ تو آپ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص کہ جس نے دوسری مخلوق کو گدھا کہا ہے، اپنے علم کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا عالم انسان سمجھتا رہا اور دوسروں کو گدھا سمجھتا رہا، تحقیر کرتا رہا، حقارت سے دیکھتا رہا،
تو اب گدھے کی طرح برف میں پھنس گیا ہے. اب تیری کیفیت یہ ہے کہ تو گدھا ہے. تو جو اتنا بڑا علم حاصل کیا نا, پوری زندگی لگا دی علم نحو میں, اب جب تیری جان پر بنائی, سوائے ڈوبنے کے تیرے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو اس سے بڑا گدھا اور کون ہے؟ اب تو خود گدھا بنا ہوا, دوسروں کو گدھا کہتا تھا. گر تو علامہ زمانی در جہاں, نک فنائے ای جہاں بھی ای زماں. اگر تو دنیا میں اس زمانے کا علامہ بھی بنا ہوا ہے تو یاد رکھ, تجھے دنیا کے فنا ہونے کو دیکھنا ہوگا اپنی آنکھوں سے. تیرا اتنا علم حاصل کرنا بھی تجھے موت سے نہیں بچانے والا. بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے لوگ تیری آنکھوں کے سامنے مرتے رہے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتا. تو پہلوان ہوگا, تو طاقتور ہوگا, تو صحت مند ہوگا, کوئی بیماری تیرے اندر نہیں ہوگی, لیکن موت تو تجھے بھی آ کر لپیٹ میں لینے والی ہے. تو منزل آخری وہی ہے, فنا. مرد نحوی را ازاں در دوختیم, تا شمارا نحو محو آموختیم. ہم نے اس واقعے کے اندر ہی یہ نحوی کا واقعہ بھی جوڑ دیا ہے, منسلک کر دیا ہے, تاکہ تم کو بھی پتہ چل جائے کہ فنا کا طریقہ کیا ہوتا ہے. یہ سیکھ جاؤ فنا کس کو کہتے ہیں, کتنی اہم چیز کا نام ہوتا ہے فنا. فقہ فقہ ہو, نحو نحو, صرف صرف, درگم آمد یا بھی اے یار شگرف. فقہ کا بھی فقہ, نحو کا بھی نحو, صرف کا بھی صرف تجھے مل جائے گا جب تو فنا حاصل کرے گا. اے بھلے انسان, اے بھلے مانس, اے یار شگرف. اس کا صحیح ترجمہ آپ کریں گے تو ہوگا اے بھلے مانس. یہ ساری چیزیں تجھے فنا کے اندر ملیں گی. تو صرف کے پیچھے بھاگ رہا ہے, صرف کا بھی صرف فنا میں ہے. تو نحو کے پیچھے بھاگ رہا ہے, نحو کا بھی نحو فنا میں ہے. تو فقہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے, فقہ کا بھی فقہ فنا میں ہے. سبوئے آپ دانش ہائے ماست, وہاں خلیفہ دزلہ علم خداست. وہ پانی کی ٹھلیا جو یہ بدو لے کر گیا تھا بادشاہ کے پاس, اب اس کیریکٹر کی تفصیل آپ بیان کر رہے ہیں. اس واقعے کے پیچھے جو کیریکٹر ہے وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ پانی کی ٹھلیا دراصل ہمارے علوم ہیں. جو کچھ علم ہم حاصل کرتے ہیں وہ ہے. پانی کی ٹھلیا کا جو کیریکٹر ہے اس کہانی میں وہ انسان کے حاصل کیے ہوئے علوم ہیں. آسمان سے علم برستا ہے, جمع ہوتا ہے, انسان جا کے حاصل کر کے اس کو محفوظ رکھتا ہے. اور وہ علم کا مختصر سا بوتل یا ٹھلیا آپ اس بادشاہ کے پاس پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جس بادشاہ کے اپنے شہر میں ایسے میٹھے پانی کا دریا بہہ رہا ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, جس نے کہا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. اس کے علم کے سامنے بالکل وہی معاملہ ہے تمہاری ٹھلیا کا, اور ہم وہ علم اللہ تعالیٰ کے خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کر رہے ہیں. وہاں خلیفہ دزلہ علم خداست, اور وہ خلیفہ خدا کے علم کا دزلہ ہے. اپنے علم کی دھونس اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہو, اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کرتے ہو. اس کے علم کے سامنے تمہارے علم کی کیا حیثیت ہے؟ ما صبوہا پر بدزلہ می بریم, کرن خردانیم خود راما خریم. ہم لوگ کیا ہیں, ٹھلیا بھر بھر کے دزلہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ہماری کیفیت یہ ہے کہ جا رہے ہیں دزلہ کے پاس اور ٹھلیا بھر کے لے کے جا رہے ہیں. ایک کروڑ پتی, ارب پتی انسان کے پاس 10 روپے کی نوٹ تحفے میں لے کے جا رہے ہیں. وہ حال ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس تم اپنے علم کا تحفہ کیا پیش کر سکتے ہو؟ ہم ٹھلیا بھر کر دزلہ کی طرف لے جا رہے ہیں. وہ کیفیت ہے ہماری. گرنا خردانیم خود راما خریم. اگر ہم اپنے آپ کو گدھا نہ سمجھیں تو ہم گدھے ہیں. حقیقت یہ ہے ہماری کہ ہم جو کام کر رہے ہیں, اگر ایسا کام کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو گدھا نہ سمجھتے ہیں تو بھی ہم گدھے ہیں. بار آرابی بدا معذور بود, کو سے دجلہ غافلو بس دور بود. اب سمجھ لو وہ جو بدو ہے تو اس بارے میں کیا ہے.
کیونکہ وہ دجلے سے بہت غافل تھا اور بہت دور تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا دریائے دجلہ کے بارے میں۔ وہ تو اس غلط فہمی میں تھا کہ میں یہ صاف اور میٹھا پانی بادشاہ کی خدمت میں پیش کروں گا، بادشاہ کو اس کی ضرورت ہوگی، بادشاہ دیکھ کر خوش ہو جائے گا، کیونکہ بادشاہ جس مقام پہ رہتا ہے اس کے صدر مقام شہر بغداد میں میٹھے پانی کا تو ایک بڑا دریا بہتا ہے، اس کو نہیں معلوم تھا۔ اپنی ناواقفیت، لا علمی کی بنیاد پر اس نے ایسا سوچا تھا۔ گرز دجلہ باخبر بودے چما او نہ بردے صبورا جا بجا۔ اگر وہ ہماری طرح دجلہ سے باخبر ہوتا، اس کو معلوم ہوتا کہ ایک دجلہ نام کا دریا ہے جو اس طرح کا میٹھا پانی رکھتا ہے، تو وہ ٹھلیا کو ایسا سنبھال کے منزل بہ منزل لے کر نہیں جاتا تھا، بلکہ از دجلہ اگر واقف بدے صبورا بر سرے سنگے زدے، بلکہ اگر وہ دجلہ سے واقف ہوتا تو ٹھلیا کو پتھر مار کر توڑ دیتا۔ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کس کے پاس لے کے جا رہا ہوں؟ سبوئے تنگ پر ناموس و ننگ شد حجاب بہر برزن بے سنگ۔ وہ مختصر ٹھلیا، اس کی کیفیت یہ تھی حقیقت میں کہ وہ تو شرم اور ذلت سے بھری ہوئی ٹھلیا ہے۔ اس کو نہیں پتہ ہے نا، حقیقت کی خبر اس کو نہیں ہے، بادشاہ کے پاس کس طرح کا پانی دستیاب ہے اس کو پتہ نہیں ہے۔ یہ تو اپنے خول میں اپنی سمجھ میں سمجھ رہا ہے کہ بادشاہ کے پاس ایسا پانی نہیں ہوگا، لیکن حقیقت کیا تھی اس کی ٹھلیا جو اس نے پیش کی بادشاہ کے دربار میں، نقیبوں کے حوالے کی، وہ دراصل شرم اور ذلت سے بھری ہوئی ٹھلیا تھی، جو سمندر کے سامنے بے حقیقت، بے وقت، ویلیو لیس تھی۔ علوم معرفت کے سمندر کا حجاب بن جاتی ہے ایسی چیزیں۔ تو ایسی چیزیں جب اللہ تعالیٰ کے علوم کے سامنے، آپ کے سامنے اللہ کے علوم اور آپ کے درمیان حجاب بن جائیں، پردہ بن جائیں، ایسے علم کو اٹھاؤ اور اس کے اوپر پتھر مار کے پٹک دو۔ ایسا علم کسی کام کا نہیں ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے، بندے اور اللہ کے درمیان حجاب بن کر آپ کے راستے میں آ جائے۔ اب یہاں پر جو خلیفہ ہے، جب اس کے پاس نقیبوں نے وہ ہدیہ پیش کیا تو اصولاً تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بادشاہ بھی قیقے مارے، ہنسے اس کی نادانی پر کہ میرے خدمت میں کیا تحفہ پیش کر رہا ہے بے وقوف، ایسا کہنا چاہیے تھا، لیکن بادشاہ نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے تحفہ قبول کیا اور اس کو بخشش دے کر مالا مال کیا۔ پوری بے نیازی کے باوجود، اس کو ضرورت نہیں تھی اس ٹھلیا کی، لیکن تب بھی اس نے اس کو قبول کیا۔ لیکن قبول کرنے کے بعد بادشاہ نے اس بدو کو اپنی اس بے وقوفی کا احساس کیسے دلایا، وہ بڑی دلچسپ کہانی ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ چھو حکایت